جنات ایک انتہائی سرکش اور طاقتور مخلوق۔ یہ مخلوق نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کب، کیوں اور کس انداز میں حاضر ہوئی جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ جنات ایک ایسی مخلوق جو آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ یہ جو شکل چاہیں اپنا سکتے ہیں۔ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں انسانوں اور جنوں کا تقریباً 14 مقامات پر اکٹھا ذکر آیا ہے۔ انسانوں ہی کی طرح اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی عقل اور شعور جیسی نعمت عطا کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی طرح جنوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کے آنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا فرض ہے۔ سورہ مبارکہ الذاریات کی 56 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جن کا لفظ عربی لغت میں ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو انسان کی آنکھ سے چھپی ہوئی ہو۔ اس مخلوق کو جنات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی آنکھ سے چھپے رہتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے بھی، اسی طرح یہ دو کیٹیگریز جنات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ کچھ جنات اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے، کچھ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور کچھ کافر۔ جو شرارتی جن ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ ابلیس یعنی شیطان کا تعلق بھی جنوں کی نسل سے ہی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ مبارکہ الکہف کی 50 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسانوں کی تخلیق کے بارے میں ذکر کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ الحجر کی 27 نمبر آیت میں جنوں کی تخلیق کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں کو ایسی آگ سے تخلیق کیا ہے جو دھوئیں کے بغیر ہے۔ جنوں کی تخلیق انسان سے بھی پہلے ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جن آسمان تک جاتے اور فرشتوں کی باتیں سنتے اور پھر اپنے پاس سے کچھ اضافہ کر کے کاہنوں کو بتاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 500 سال کا عرصہ وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اس دوران جنات پر پابندی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ گنجائش دے رکھی تھی۔ یہ آسمان کی طرف جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو جنات کو آسمان کے قریب جانے سے روک دیا گیا۔ آسمان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا سخت پہرا لگا دیا گیا اور آگ کے شعلے مقرر کر دیے گئے۔ اب اگر یہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو انہیں آگ کے شعلے مارے جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کی وجہ سے جنات کی آسمان تک رسائی ختم ہو گئی تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کی کہ تمہارے اور آسمان کے درمیان کوئی نئی چیز حائل ہو گئی ہے، اس لیے مشرق اور مغرب میں پھیل جاؤ اور تلاش کرو کہ وہ کیا ہے۔ اسی تلاش اور جستجو میں نکلے ہوئے جنات کے ایک گروہ کا مکہ کے قریب تہامہ کے علاقے سے اس وقت گزر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلہ میں صحابہ کرام کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ نماز فجر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ذات کے جن کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول ہوا ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو کیفیت کیا ہوگی۔ سوز و گداز میں ڈوبی آواز جب جنات کے اس گروہ نے سنی تو یہ وہیں رک گئے اور بڑی خاموشی اور توجہ سے قرآن کو سننے لگے۔ اس کلام پاک کو سن کے ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ایمان کے نور سے ان کا سینہ روشن ہو گیا۔ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر وہ واپس اپنے قبیلے میں پہنچے اور اپنی قوم کو جا کر بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کے لیے سورہ جن نازل فرمائی۔ صحاح ستہ کی 3 معتبر کتابوں بخاری، مسلم اور ترمذی میں تفسیر کے ابواب میں یہ روایت موجود ہے۔ جنات کے مختلف گروہ مختلف مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور قرآن کریم کا پیغام سن کر مسلمان ہو گئے۔ مختلف احادیث میں اس حوالے سے رہنمائی ملتی ہے کہ جنات کے مختلف گروہ 6 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 10ویں سال دین حق کی تبلیغ کے لیے طائف کے شہر میں تشریف لے گئے تھے۔ اس سفر سے واپسی پر بھی کچھ جنات کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ یہ جنات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ اس واقعے کو بھی قرآن پاک میں سورہ احقاف کی 29 نمبر آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت بھی موجود ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی جنات میں دلچسپی رکھتا ہے وہ آج میرے ساتھ چلے۔ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ شہر سے باہر ایک جگہ پر حضور رکے اور آپ نے میرے سامنے ایک لائن کھینچ دی اور فرمایا کہ اس جگہ سے آگے نہ بڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گئے اور ایک جگہ پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ فرماتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ ایک جماعت آپ کے ارد گرد جمع ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ جس طرح بادلوں کے ٹکڑے پھٹتے ہیں اس طرح وہ ادھر ادھر جانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے کچھ دیکھا؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ، ان کے سیاہ رنگ تھے، خوفناک شکلیں تھیں، سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ نصیبین کے جن تھے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم تہامہ کی وادی میں ایک پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ظاہر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا تمہارا تعلق جنات کے کس قبیلے سے ہے؟ اس نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کی کہ میں حامہ بن ہیم بن علاقیس بن ابلیس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فرق ہے۔ اے حامہ یہ بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی زندگی کے آخری مراحل میں ہوں، اب کوچ کرنے کا وقت قریب ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا میں اس وقت ایک بچہ تھا۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا دین قبول کیا، ان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ رہا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیارت کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا۔ میں نے حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات سیکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد آنے والے رسول عیسیٰ بن مریم سے ملو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ میں عیسیٰ بن مریم کی بارگاہ میں بھی حاضر رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری ملاقات نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو میری طرف سے انہیں سلام پہنچانا۔ حامہ کی زبانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حامہ اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو بتاؤ میں پوری کر دیتا ہوں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے قرآن کی تعلیم ارشاد فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، اما یتساءلون، اذا الشمس کورت، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تعلیم دی۔ قرآن و حدیث کے یہ دلائل اس بات کے گواہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات جیسی سرکش مخلوق بھی شامل ہے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔